السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشا آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ایک قتل کیس رودات جس کا نام ہے نقیب، اور اس میں نور لوہار سے تفتیش جاری ہے، پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایس آئی نے اس کے پیٹ میں گھونسا رسید کیا اور بولا، پہلے ہم تجھے نہ سیدھا کر دیں۔ اس کے منہ سے پہلی بار ہلکی سی ہائے برآمد ہوئی۔ میں نے پوچھا، تم دکانداروں سے بھتہ وصول کرتے ہو؟ نہیں جناب، میں نے کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا۔ یعنی دکاندار تمہیں خوشی سے بھتہ دیتے ہیں؟ میں تو جی آپ لوگوں کے حکم پر کام کرتا ہوں، روپے میں 12 آنے آپ کے آدمی وصول کرتے ہیں۔ حوالدار نے بڑے زور سے اس کی کمر پر لات جمائی، بولا، یہ جھوٹ بکتا ہے جی، ہم لوگوں کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ حوالدار نے پہلی بار زور سے لات رسید کی تھی۔ نورا لات کھا کر ہل گیا، بولا، مار لو بچو، مار لو۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ 100 سونار کی اور 1 لوہار کی۔ میں لوہار پتر ہوں، لوہے کا بنا ہوا ہوں۔ جب میری باری آئے گی تو ایک بھی نہیں سہ سکو گے۔ تم بھی بھتے میں حصے دار ہو۔ حوالدار نے اس کی پسلیوں میں تابڑ توڑ مکے برسائے۔ وہ چیخ اٹھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے پوچھا، شاکر علی کی دکان میں آگ کس نے لگائی تھی؟ پہلے اس نے انکار کیا، مگر تھوڑی سی پھینٹی کے بعد مان گیا کہ آگ اسی نے لگائی تھی۔ میں نے پوچھا، صدیق ہوٹل والے بیرے کو کس نے مارا تھا؟ جناب، اس نے بدتمیزی کی تھی۔ تم نے کھانے کے پیسے دیے تھے؟ میں پیسے نکالنے لگا تھا، مگر اس نے میرا گریبان پکڑ لیا، لہٰذا میں نے اس کی پٹائی کر دی۔ تم واقعی کتے ہو، کتے، ایس آئی نے کہا۔ بیرے نے کبھی کسی شریف آدمی کا گریبان تو نہیں پکڑا، تم جیسے لوفر کا گریبان کیوں پکڑ لیا؟ جناب، یہ بات تو اسی کو معلوم ہوگی۔ میں نے کہا، میں تمہارے منہ سے سچ سننا چاہتا ہوں، ابھی اور بہت سی باتیں ہیں۔ تم نے ڈاکٹر بشارت علی اور اس کی بیوی کے ساتھ جو کچھ کیا، میں اس کی تفصیل بھی جاننا چاہتا ہوں۔ صبح تک ساری باتیں سوچ رکھو، لوہار بن کر نہ سوچنا، انسان بن کر سوچنا۔ جب تک سچ نہیں بولو گے یوں ہی لٹکے رہو گے۔ وہ چیخنے لگا اور ہر بات بتانے کا اقرار کرنے لگا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ اتنی آسانی سے سیدھی راہ پر نہیں آئے گا۔ میں رات کے عملے کو اس کے بارے میں ہدایات دے کر گھر چلا گیا۔ صبح جب میں نے نور لوہار کو اپنے کمرے میں بلایا تو اس کا لوہا خاصا نرم ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند ناچ رہی تھی اور قوت مزاحمت کمزور ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، کیوں بھائی نورے، تمہاری یادداشت ٹھیک ہو گئی ہے یا ابھی کوئی کسر باقی ہے؟ جناب، یادداشت تو پہلے ہی ٹھیک تھی، اس نے جواب دیا۔ میں تو رات کو ہی سب کچھ بتانے کے لیے تیار تھا۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، میں نے کہا، آج کا دن اور سوچ لو۔ جناب، مجھ پر رحم کریں، میں ساری رات نہیں سویا ہوں، سارا پنڈا اکڑ گیا۔ بچو، تو نے شریف لوگوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی، تجھے 2-4 راتیں جاگنا پڑ گئیں تو کون سی آفت آ گئی؟ ابھی تو پہلی رات ہے۔ اس نے خوف سے آنکھیں پھیلائیں، پوچھا، کیوں جی، مجھے ابھی اور جاگنا پڑے گا؟ یہ تھانہ ہے، تھانہ، یہاں ہم بدماشوں اور لوفروں کو بستر نہیں دیا کرتے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، او جناب، میں مر جاؤں گا، مجھ پر رحم کریں۔ رات کو آپ کے جانے کے بعد حوالدار نے مجھے بہت مارا تھا، کہہ رہا تھا میں نے بھتے کی بات کیوں بتائی۔ اس کا بھی بندوبست کر لیں گے، میں نے کہا، تم اپنی بات کرو۔ رحم اس پر کیا جاتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے۔ میرے سوالوں کا صحیح جواب دینا، اگر جھوٹ بولا تو اس دفعہ الٹا لٹکا دوں گا۔ میں سچ بولوں گا جی۔ صدیق ہوٹل والے کے بیرے کو مارا تھا؟ ہاں جی، مارا تھا۔ چودھری میرے ان کاموں پر خوش ہوتا تھا، میں اسی کی شے پر یہ کام کرتا تھا۔ اوئے، چودھری نے تو صدیق ہوٹل والے کو اپنی جیب سے کھانے کے پیسے دیے تھے اور اس کے سامنے تمہیں کتا بھی کہا تھا، وہ کیسے ان برے کاموں کی شے دے سکتا ہے؟ ملک صاحب، آپ چودھری کو نہیں جانتے، وہ بہت اونچا سیاستدان ہے، ہمیں کہتا ہے کہ شریفوں کو لوٹو اور تنگ کرو۔ جب لوگ اس کے پاس شکایت لے کر جاتے ہیں تو ان کے سامنے ہمیں گالیاں نکالتا ہے اور ان کو تسلی دیتا ہے۔ اگر اس کا کوئی آدمی پولیس کے ہتھے چڑھ جائے تو اسے چھڑوا لیتا ہے۔ اس ڈرامے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگ اسے نیک، خدا ترس اور صاحب اختیار سمجھیں۔
یعنی اس کی شان بڑھتی رہے اور ہماری مٹی پلید ہوتی رہے۔ احسائی نے غصے سے کہا، اوئے کھوتے دیا کھرا، جب تمہیں یہ سب کچھ معلوم ہے تو پھر اس کے اشاروں پر کیوں ناچتے ہو؟ حضور کچھ روزی بھی تو کمانی ہے۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹر بشارت علی اور اس کی بیوی کے ساتھ جو سلوک تم نے کیا وہ کس کے اشارے پر کیا تھا؟ اسے ذرا تأمل کیا، پھر بولا، وہ بھی چودھری کے حکم پر کیا تھا۔ چودھری نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنا نام واپس لے لے۔ چودھری نے اسے رقم بھی پیش کی تھی مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر چودھری نے ہمیں بھیجا کہ جا کر اس کا دماغ ٹھیک کرو۔ میں اس کام میں اکیلا نہیں تھا۔ اور کون کون تھا تمہارے ساتھ؟ اس نے 4-5 نام گنوائے، ان میں چودھری کے بھانجے کا نام بھی شامل تھا۔ ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ چودھری کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے حسب سابق ترے دار پگڑی، سیاہ شیروانی اور سفید شلوار پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ واضح طور پر اس نے نورے کی بات سن لی تھی، کیونکہ اس نے آتے ہی چھڑی سے ایک زوردار ضرب نورے کو لگائی۔ ملک صاحب، اس کتے کو الٹا لٹکا کر مارے۔ چودھری صاحب، میں اپنے کام کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے کہا، آپ اس چھڑی کو اپنے قابو میں رکھیں۔ نورے کا کہنا ہے کہ اس نے ساری بدماشیاں اور ظلم آپ کی ایما پر کیے ہیں۔ اچھا، اس نے تلخی سے کہا، تو پھر ایسا کریں کہ اسے چھوڑ دیں اور مجھے گرفتار کر لیں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس نے اور آپ کے دیگر 5 آدمیوں نے ڈاکٹر بشارت علی اور اس کی بیوی سے انتہائی وحشیانہ سلوک کیا تھا۔ بشارت علی کی حاملہ بیوی اس ظلم کی تاب نہ لا کر اگلے روز فوت ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ ان لوگوں میں آپ کا بھانجا بھی شامل تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ کارروائی آپ کے حکم پر کی گئی تھی۔ ملک صاحب، کیا آپ اس کمینے بدماش کے بیان پر ایک معزز اور صاحب حیثیت شخص پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے؟ چودھری صاحب، یہ کمینہ بدماش ایک روز پہلے تک آپ کا منظور نظر تھا۔ آپ نے اس کا نام نور دین بھٹی تجویز کیا تھا اور اسے الیکشن میں کامیاب کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پہلی دفعہ جب آپ اس کی خاطر تھانے میں آئے تھے تو آپ نے اسے معصوم اور بے گناہ قرار دیا تھا۔ چھوڑیں ملک صاحب، آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ اس شخص کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیند آپ نے خود لگوائی ہے۔ میں نے مزید کہا، یہ بات آپ کو معلوم ہو چکی ہوگی کہ ہمیں جو جوتا اس کی گلی سے ملا ہے وہ آپ کے ملازم جیونے کا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ ساری رات حویلی سے باہر نہیں نکلا۔ یہ بات اس نمک حرام نے کہی ہے۔ چودھری نے ایک بار پھر اسے چھڑی سے مارنا چاہا۔ یہ کتے کا بچہ مجھ پر الزام لگاتا ہے۔ اس دفعہ نورے نے چودھری کے ہاتھ سے چھڑی چھین لی اور گھٹنے پر مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اطمینان سے بولا، کتوں کو ہر طرف کتے ہی نظر آتے ہیں۔ اس کے چہرے پر کوئی ڈر خوف نہیں تھا۔ چودھری کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ وہ کبھی اپنی ٹوٹی ہوئی چھڑی کو اور کبھی نورے کو دیکھتا تھا۔ نورا بھی پوری آنکھیں کھول کر اسے گھورنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ نورے کا دماغ الٹ چکا ہے۔ اب وہ چودھری کا کتا نہیں رہا تھا۔ نورے، تو نے میری چھڑی توڑ کر اچھا نہیں کیا، چودھری نے کہا اور تیزی سے واپس پلٹ گیا۔ اگلے روز خبر ملی کہ نورے کی 14-15 سالہ بہن نذیرہ اغوا ہو گئی ہے۔ یہ خبر تھانے میں بند نورے نے بھی سنی اور کچھ نہیں بولا۔ یہ بات بڑی واضح تھی کہ نذیرہ کو چودھری نے اغوا کرایا تھا۔ نورے کا بوڑھا باپ تھانے میں اغوا کی رپورٹ درج کروانے آیا۔ اس کے ساتھ 2 نوجوان بھی تھے۔ رپورٹ درج کروانے کے بعد انہوں نے نورے سے بات کرنے کی اجازت مانگی، جو میں نے دے دی۔ وہ لوگ نورے سے بات کر کے چلے گئے۔ بعد میں حوالات کے سامنے ڈیوٹی دینے والے سپاہی نے مجھے بتایا کہ نورے نے چودھری کو دھمکی آمیز پیغام بھجوایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر شام تک اس کی بہن گھر نہ پہنچی تو اچھا نہیں ہوگا، لیکن چودھری نے اس کی دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ رات کو نورا حوالات سے فرار ہو گیا۔ شبینہ انچارج کے مطابق گشتی سپاہیوں نے رات کے 12 بجے 2 مشتبہ نوجوانوں کو گرفتار کیا اور انہیں حوالات میں بند کرنے کے لیے تھانے لائے۔ لیکن جب حوالات کا دروازہ کھولا گیا تو نورا لوہار تیزی سے باہر آ گیا۔ ان تینوں نے بڑی تیزی کے ساتھ حوالات کے سامنے موجود سپاہیوں کو بے بس کیا اور 2 سپاہیوں کی رائفلیں چھین کر فرار ہو گئے۔
اس جگہ ایک ضمنی بات کا ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ بعد میں مجھے ان گشتی سپاہیوں پر شک ہوا جو 2 مشتبہ نوجوانوں کو گرفتار کر کے لائے تھے۔ اس سلسلے میں جب تفتیش کی گئی تو میرا شک صحیح ثابت ہوا۔ سپاہیوں نے نورے کے آدمیوں سے رشوت لی تھی اور اسے فرار ہونے میں مدد دی تھی۔ ان دونوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی گئی، تاہم یہ ایک الگ کہانی ہے۔ مجھے تقریباً نصف گھنٹے کے بعد فرار کی اطلاع ملی۔ اس عرصے میں نورا اپنا کام کر چکا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سیدھا چودھری کی حویلی پہنچا۔ تینوں دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے اور سب سے پہلے چوکیدار پر قابو پا کر اس کی ڈبل بیرل شاٹ گن چھین لی۔ پھر انہوں نے حویلی کا اندرونی دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ چودھری کے اکلوتے بیٹے نے کھولا۔ نورے نے دروازہ کھلتی ہی اسے شوٹ کر دیا۔ چودھری کا 26-27 سالہ گبرو جوان 2 گولیاں کھا کر دروازے پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ گولیاں چلنے کی آواز سن کر حویلی میں کھلبلی مچ گئی۔ چودھری کی 3 بیٹیاں تھیں، جن میں سے ایک شادی شدہ تھی اور اپنے گھر میں رہتی تھی۔ نورے کو حویلی کا سارا نقشہ معلوم تھا۔ وہ سیدھا لڑکیوں کی خوابگاہ میں گھسا اور چھوٹی لڑکی کو، جس کی عمر 18-19 سال کے لگ بھگ تھی، قابو کر لیا۔ سب سے چھوٹی بیٹی کو، جس کی عمر 18-19 سال کے لگ بھگ تھی، قابو کر لیا۔ چودھری ریوالور ہاتھ میں پکڑے ننگے پیر اور ننگے سر موقع پر پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ نورے کے دونوں ساتھی بندوقیں تانے کھڑے تھے اور نورے نے اس کی نوجوان بیٹی کو اپنی ڈھال بنا رکھا تھا۔ لڑکی چیخ رہی تھی۔ چودھری ریوالور پھینک دے، نورے نے گرجدار آواز میں کہا، نہیں تو میں تیری بیٹی کا گلا گھونٹ کر ختم کر دوں گا۔ چودھری کی بیوی اور حویلی کے ملازم بھی وہاں پہنچ گئے، لیکن کسی کو تنی ہوئی رائفلوں کے سامنے دم مارنے کی جرأت نہ ہوئی۔ نورے، اس حرکت سے باز آ جا، تو نے میرا نمک کھایا ہے۔ میرے ساتھ آرام سے بیٹھ کر بات کر، میں تجھے پولیس سے چھڑا لوں گا، مقدمہ ختم کرا دوں گا۔ چودھری کو ابھی اپنے بیٹے کی موت کا علم نہیں ہوا تھا۔ نورے نے گرج کر کہا، چودھری، اب اور مقدمے درج ہوں گے۔ تو پولیس سے مجھے کیا چھڑائے گا؟ میرے بازوؤں میں بہت دم ہے۔ ریوالور جلدی نیچے پھینک، ورنہ تیری بیٹی کی لاش گرے گی۔ چودھری نے ریوالور پھینک دیا، لیکن نورے نے لڑکی کو نہیں چھوڑا۔ بولا، میری بہن کہاں ہے؟ میں تیری بہن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ چودھری ریوالور پھینکنے کے بعد ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ نورے نے ریوالور اٹھا لیا اور بولا، اگر تجھے میری بہن کا نہیں پتا تو یہ لڑکی ہمارے ساتھ جائے گی۔ جو حشر میری بہن کا ہوگا وہی اس کا ہوگا۔ چودھری کی بیوی مسلسل چیخ رہی تھی۔ نورے نے اپنے ساتھیوں کو چلنے کا اشارہ کیا اور خود دروازے کی طرف بڑھا۔ نورے، رک جا، چودھری نے کہا، میں تیری بہن کے بارے میں پتہ کرتا ہوں۔ تو پتہ نہیں کرے گا، ہم تیرے ساتھ چلیں گے۔ نذیرہ حویلی کے ایک کمرے میں بند تھی۔ نورے نے اپنی بہن کو دیکھے بغیر چودھری کی بیٹی کو نہیں چھوڑا۔ نذیرہ نے نورے کے پوچھنے پر بتایا کہ وہ خیریت سے ہے اور اس کی عزت بھی محفوظ ہے۔ نورے نے جاتے جاتے چودھری سے کہا، چودھری، نورا اب کتا نہیں، شیر بن چکا ہے۔ میں جنگلوں میں جا رہا ہوں۔ اگر میرے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچا تو میں تیری تینوں بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ جانے سے پہلے اس نے چودھری کی تجوری بھی خالی کر ڈالی۔ جب ہم حویلی میں پہنچے تو وہاں ماتم بپا تھا۔ یہ ساری تفصیل جو آپ نے اوپر پڑھی ہے، مختلف لوگوں کے بیانات سے میرے علم میں آئی تھی۔ اور یوں نورا لوہار، نورا ڈاکو بن گیا۔ جس شخص کی وجہ سے وہ ڈاکو بنا، وہ شخص بھی اس کے شر سے محفوظ نہ رہا۔ ہم نے ضلعی پولیس ہیڈ کوارٹر کے تعاون سے نورے کے پیچھے کئی چھاپہ مار پارٹیاں روانہ کی، مگر کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ چند روز کے بعد نورے کا خاندان بھی قصبہ چھوڑ کر چلا گیا۔ بیٹے کی موت کے سبب چودھری کو سخت صدمہ پہنچا تھا، تاہم اس کے طور طریقوں میں کوئی فرق نہ آیا۔ نورے کے جانے کے بعد اس نے 2 اور بدماش پال لیے۔ شاید یہ اس کی مجبوری بھی تھی، کیونکہ سیاسی رکاوٹوں اور خاندانی دشمنیوں کی وجہ سے یہ لوگ ہنڈے پالنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ چند ہفتوں کے بعد
نور ڈاکو کی وارداتوں کی خبریں ملنے لگی۔ اس نے جو راستہ اختیار کیا تھا یا جو راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہوا تھا، اس میں ڈکیتیوں کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ چودھری کے گھر میں جو نقب لگی تھی وہ نورے کے فرار کے بعد معمہ بن گئی۔ جیونے کے بارے میں ہم نے ہر طرح کی تفتیش کر لی تھی۔ وہ ذاتی طور پر اس واردات میں ملوث نہیں تھا۔ جوتے کا معاملہ بھی حل نہیں ہوا تھا۔ جوڑے کا دوسرا جوتا جیونے کے کوٹھے میں موجود تھا اور اس پر جمی ہوئی گرد اس بات کو ظاہر کرتی تھی کہ وہ جوتا کئی روز سے استعمال نہیں کیا گیا۔ اس چھان بین سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چور نے وہ جوتا بھی چوری کیا تھا اور ہمیں غلط راستے پر لگانے کے لیے اسے گلی میں پھینک گیا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ چودھری یا نورے کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ نورے کے گھر سے جو مسروقہ زیور برآمد ہوا تھا وہ چودھری کے بیان کے مطابق پورا نہیں تھا، یعنی کچھ زیور کم تھا۔ اس بات کے ذکر کا مجھے خیال نہیں رہا۔ تقریباً 6 یا 7 ماہ بعد قریبی علاقے کی پولیس نے ایک شخص کو مسروقہ زیور فروخت کرتے ہوئے گرفتار کیا۔ جب اس شخص سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے بتایا کہ مذکورہ زیور اس نے چودھری نظام دین کے گھر سے چوری کیا تھا۔ اس بات کی تصدیق اور ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد یہ شخص ہمارے سپرد کر دیا گیا۔ اس نے اپنا نام اشرف خان بتایا۔ اسے دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کیونکہ اس کی عمر 45 اور 50 سال کے درمیان تھی اور وضاحت سے وہ معقول آدمی معلوم ہوتا تھا، یعنی وہ روایتی چوروں سے خاصا مختلف نظر آتا تھا۔ اس کا جسم دبلا پتلا اور قد درمیانہ تھا۔ میں نے جب اسے پوچھ گچھ کے لیے بلایا تو اس نے عاجزی سے کہا، جناب عالی، میں ادھر سے بہت مار کھا کے آیا ہوں۔ اگر آپ نے بھی یہی کام کیا تو بندہ فوت ہو جائے گا اور کفن دفن کا انتظام آپ ہی کو کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، اگر سچ بولو گے تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے، اس نے کہا۔ میں سچ بولوں گا تو آپ یقین نہیں کریں گے اور مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور کریں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں تھانے کا بہت تجربہ ہے۔ آپ صحیح فرماتے ہیں جناب، میں نے 15 سال چوریاں کی ہیں اور 5 سال جیل میں گزارے۔ اس کی صاف گوئی پر مجھے تعجب ہوا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم عادی چور ہو؟ تھا، اس نے جواب دیا۔ 13 سال پہلے توبہ کر لی تھی۔ پھر دوبارہ چوری کیوں کی؟ اس کے چہرے پر کرب نمودار ہو گیا۔ کچھ دیر تک چپ کھڑا رہا، پھر بولا، حالات نے مجبور کر دیا تھا۔ گھر میں تنگی آ گئی تھی۔ یہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے۔ وہ خیالوں میں کھو گیا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ چوری کا مال اپنے پاس نہیں رکھوں گا، مگر آخری وقت پر شیطان نے بہکا دیا اور میں نے چند چیزیں کھیسے میں ڈال لیں۔ اسی وجہ سے پکڑا گیا۔ نورے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہی جو ایک شریف آدمی کا کسی بدماش سے ہو سکتا ہے۔ اشرف خان، بجھارتے نہ ڈالو، سیدھی بات کرو۔ جناب عالی، بات ذرا لمبی ہے، اگر آپ کے وقت کا حرج نہ ہو تو عرض کرنے کی جرات کروں۔ میں نے اسے کہا کہ میں پوری بات سننا چاہتا ہوں۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ وہ 14-15 سال کی عمر میں جرائم کی دنیا میں داخل ہوا تھا۔ اس کے والدین انتہائی غریب اور پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب وہ 5-6 سال کا تھا تو انہوں نے اسے ایک ایسے شخص کے سپرد کر دیا جو ایک سرکس میں جسمانی کرتب دکھاتا تھا۔ اس نے اسے ہر قسم کے جسمانی کرتب سکھائے اور خوب ماہر بنا دیا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ 13-14 سال کی عمر میں وہ ایک ماہر نقب زن کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس نقب زن نے محسوس کیا کہ لڑکا اپنی جسمانی مہارت کی وجہ سے اس کے بہت کام آ سکتا ہے، لہٰذا اس نے اشرف کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اسے چوری اور نقب زنی میں ماہر بنا دیا۔ وہ بندر کی طرح پھرتیلا تھا، بڑی آسانی سے دیواروں اور چھتوں پر چڑھ جاتا تھا، روشن دانوں سے بند کمروں میں کود جاتا تھا، فضا میں کلابازیاں لگا سکتا تھا، دوڑنے میں چیتے کی طرح تیز تھا۔ چوری اور نقب زنی کے ساتھ ساتھ اس نے جیبیں کاٹنے کا فن بھی سیکھا۔ بڑی آسانی سے دیواروں اور چھتوں پر چڑھ جاتا تھا، روشن دانوں سے بند کمروں میں کود جاتا تھا، فضا میں کلابازیاں لگا سکتا تھا، دوڑنے میں چیتے کی طرح تیز تھا۔ چوری اور نقب زنی کے ساتھ ساتھ اس نے جیبیں کاٹنے کا فن بھی سیکھا۔ اس کا کمال یہ تھا کہ وہ واردات کے دوران کبھی قابو نہیں آتا تھا۔ اپنی جرائم کی زندگی میں اسے 2 دفعہ سزا ہوئی اور دونوں دفعہ اپنے ساتھیوں کی وجہ سے گرفتار ہوا تھا۔
25 سال کی عمر میں اس نے شادی کر لی۔ اس کی بیوی غریب مگر پڑھی لکھی اور نیک سیرت لڑکی تھی۔ اس نے شادی کے فوراً بعد اشرف خان کو چوری چکاری کا پیشہ ترک کرنے کی تلقین شروع کر دی۔ 1 سال کے بعد ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے عذرا رکھا۔ وہ بڑی خوبصورت اور ذہین بچی تھی۔ اشرف خان نے مجھے بتایا کہ جب وہ اپنی نیک سیرت بیوی اور خوبصورت بچی کو دیکھتا تو اسے اپنے پیشے سے نفرت سی ہونے لگتی۔ وہ اکثر سوچتا کہ جب اس کی بیٹی بڑی ہوگی تو وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گی۔ جب کوئی اسے پوچھے گا کہ اس کا باپ کیا کام کرتا ہے تو وہ کیا جواب دے گی؟ کیا یہ کہے گی کہ اس کا باپ ایک چور ہے؟ یہ اس سوچ کا نتیجہ تھا۔ جب عذرا 5 سال کی ہوئی تو اشرف خان نے جرائم سے توبہ کر لی اور اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو تعلیم دلائی اور تقریباً 1.5 سال قبل ڈاکٹر بشارت علی سے اس کی شادی کر دی۔ ڈاکٹر بشارت علی اور اس کی بیوی کا ذکر آپ ابتدائی صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔ اشرف خان اس بات پر بہت خوش تھا کہ اس کی بیٹی اچھی جگہ بیاہی گئی تھی، لیکن 8-9 ماہ قبل جب اسے عذرا کی اچانک موت کی خبر ملی تو اسے اور اس کی بیوی کو ناقابل بیان صدمہ پہنچا۔ اس کے داماد بشارت علی نے اپنے ساتھ پیش آنے والے سانحے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن عذرا کی وفات کے بعد وہ قصبہ چھوڑ کر اپنی سسرال چلا گیا اور ہر وقت بجھا بجھا سا رہنے لگا۔ پھر ایک روز اس نے خاموشی سے خودکشی کر لی۔ اس کی موت کے بعد اشرف خان کی بیوی کو اس کے سامان میں سے چند کاغذات ملے جن میں نورے اور چودھری نظام دین کے ظلم کا سارا احوال درج تھا۔ اشرف خان نے بتایا کہ ظلم کی یہ داستان پڑھ کر اس کے سینے میں آگ سی لگ گئی۔ اسے نہ نیند آتی تھی اور نہ بھوک لگتی تھی۔ چند روز پریشان رہنے کے بعد وہ ہمارے قصبے میں آ گیا اور نورے سے انتقام لینے کی تدبیر سوچنے لگا۔ اس نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی کہ وہ ڈاکٹر بشارت علی کا سسر تھا، تاہم وہ لوگوں سے مل کر نورے کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ چاہتا تو رات کے اندھیرے میں نورے کو قتل کر سکتا تھا، لیکن یہ بات اس کے اصول کے خلاف تھی۔ جس استاد نے اسے نقب زنی سکھائی تھی اس نے اس سے پہلی بات یہ کہی تھی، دیکھ بھول کر بھی کبھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا۔ قاتل اول تو قانون سے نہیں بچتا، لیکن اگر قانون سے بچ بھی جائے تو اس کی ساری زندگی عذاب بنی رہتی ہے۔ اشرف خان نے کہا کہ یہ بات اس نے لڑک پن میں پلے باندھ لی تھی اور انسان پر وار کرنے سے ہمیشہ گریز کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی بیٹی اور داماد کے قاتلوں پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ نورا لوہار نور دین بھٹی بن کر انتخاب لڑ رہا تھا اور چودھری کی پشت پناہی کی وجہ سے اس کا جیتنا یقینی تھا۔ اشرف خان نے سوچا کہ اگر نورا انتخاب جیت گیا تو اس کے اختیارات میں اضافہ ہو جائے گا اور وہ لوگوں پر پہلے سے زیادہ ظلم ڈھائے گا، لہٰذا اسے سب سے پہلے اس کام میں فعل کرنا ضروری تھا۔ اشرف خان نے چودھری کے ملازموں سے میل جول بڑھانا شروع کیا۔ ان ملازموں میں اللہ رکھا نامی ایک ملازم بھی تھا۔ وہ مسکین صورت اور سیدھا سا آدمی تھا۔ اشرف خان کو پتہ چلا کہ اللہ رکھا مغرب کی نماز کے بعد ایک حلوائی کی دکان پر دودھ پینے جاتا تھا۔ ایک شام اشرف خان بھی حلوائی کی دکان پر پہنچ گیا اور ایک پیالہ دودھ کا لے کر اللہ رکھے کے پاس بینچ پر جا بیٹھا۔ کچھ دیر تک دونوں خاموشی سے دودھ پیتے رہے۔ 3-4 گاہک دوسرے بینچ پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اشرف خان نے اللہ رکھے کو سلام کیا اور رازدارانہ لہجے میں کہا، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں پر ڈر بھی لگتا ہے۔ چاچا بات کیا ہے؟ اللہ رکھے نے پوچھا۔ اور ڈر کس بات سے لگتا ہے؟ اشرف خان نے دھیمی آواز سے کہا، تم شکل و صورت سے شریف آدمی لگتے ہو، اس لیے میں تم سے بات کرنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے تم کسی اور سے اس بات کا ذکر نہیں کرو گے۔ مجھے چغل خوری کی عادت نہیں ہے۔ اشرف خان اللہ رکھے کے قریب سے رکایا اور مزید دھیمی آواز میں بولا، بات یہ ہے کہ میری جوان بیٹی اغوا ہو گئی ہے۔ اس کی عمر 16-17 سال کے قریب ہے، رنگ گورا چٹا ہے، ناک میں سونے کی نتھ ہے۔ پرسوں جب وہ گھر سے غائب ہوئی تو اس نے ہرے رنگ کا پھولدار سوتی جوڑا پہنا ہوا تھا، گلے میں چاندی کا کڑا تھا۔ میں اور میری بیوی اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ کسی نے مجھے بتایا ہے کہ سلیمہ کو اس بستی کے کسی بدماش نے اغوا کیا ہے۔ اللہ رکھا نوجوان اور غیر شادی شدہ تھا۔
لڑکی کے ذکر سے اس کے دل میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس نے ہولے سے کہا، چاچا اس بستی میں تو ایک ہی بدماش ہے، اس کا نام نورا لوہار ہے۔ اگر اس نے تیری بیٹی کو اغوا کیا ہے تو پھر معاملہ بہت مشکل ہے، اسی لیے تو میں نے تم سے بات کی ہے۔ تم جوان آدمی ہو، تمہارے 2-4 یار بیلی بھی ہوں گے۔ یہ مشکل ہے، اللہ رکھے نے کہا، بہت مشکل ہے۔ میں شریف آدمی ہوں اور چودھری نظام دین کا نوکر ہوں۔ اگر میں نے نورے کے معاملے میں دخل دیا تو چودھری میری ہڈی پسلی ایک کر دے گا۔ نورا چودھری کا خاص آدمی ہے۔ اشرف خان چپ سا ہو گیا۔ دودھ ختم کرنے کے بعد اس نے اللہ رکھے کہ دودھ کے پیسے بھی ادا کر دیے اور اس کے ساتھ ایک طرف چل پڑا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے چودھری کی حویلی کے قریب پہنچ گئے۔ اللہ رکھا رک گیا۔ اشرف خان حویلی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، حویلی تو بہت بڑی ہے۔ اگر نورا چودھری کا خاص آدمی ہے تو اس نے میری بیٹی کو اس حویلی میں چھپا رکھا ہوگا۔ حویلی میں ایسی کوئی لڑکی نہیں آئی، اللہ رکھے نے کہا۔ اگر آتی تو مجھے ضرور پتہ چل جاتا، کوئی رونے پیٹنے کی آواز ہی آ جاتی۔ حویلی میں ضرور کوئی خفیہ کمرہ ہوگا۔ اشرف خان اصل مقصد کی طرف آ گیا۔ وہ حویلی کے کمروں کا حال جاننا چاہتا تھا۔ کوئی تہخانہ وغیرہ ہوگا؟ تہخانہ کوئی نہیں ہے، کمرے میرے دیکھے بالے ہیں۔ میں کئی دفعہ جالے وغیرہ صاف کرنے کے لیے اندر جا چکا ہوں۔ اللہ رکھا اشرف کی باتوں میں آ چکا تھا۔ اشرف خان اس سے ایک ایک کمرے کے بارے میں پوچھنے لگا، یہاں تک کہ وہ اپنے مطلب کے کمرے کا حال معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس پہلی ملاقات کے بعد اشرف خان نے روزانہ اللہ رکھے سے ملنا شروع کر دیا۔ باتوں کے دوران اسے نورے اور جیونے کے تنازع کا علم ہوا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ چودھری نے نورے کو کتا کہا ہے، اور یہ بات جیونے کے ذریعے نورے کے علم میں آ چکی ہے، اور یہ کہ نورا اس بات پر خوش نہیں ہے، اور چودھری نے جیونے کو چغلی کرنے پر خوب پھینٹی لگائی ہے۔ اشرف خان نے اس معاملے کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور رات کے 3 بجے نقب زنی کے سامان کے ساتھ چودھری کی حویلی میں داخل ہوا۔ پہلے جیونے کے کوٹھے سے اس کا جوتا چوری کیا اور پھر سٹور کی دیوار میں نقب لگائی۔ اسے سارا کام نہایت اطمینان اور اعتماد کے ساتھ کیا۔ صندوق کے تالے توڑنے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ وہ 1 گھنٹے تک اپنے کام میں مصروف رہا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اس دوران میں وہ چوکیدار کی آوازیں سنتا رہا اور یہ اندازہ لگاتا رہا کہ وہ کس طرح چکر لگاتا ہے۔ گشتی پولیس کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ 3-4 بجے کے بعد عموماً سو جاتے ہیں۔ یہ اس کا تجربہ تھا۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اس نے زیورات ایک گٹھری میں باندھے اور بستی کی سنسان گلیوں سے ہوتا ہوا نورے کے گھر پہنچ گیا۔ اس کے اعتماد کا یہ عالم تھا کہ اس نے نورے کے باورچی خانے میں بیٹھ کر رات کا بچا ہوا کھانا کھایا اور اس دوران میں زیور چھپانے کے لیے موزوں جگہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر اس کی نظر غلے کی کوٹھی پر ٹھہر گئی۔ جب وہ زیورات کے ڈبے کو کوٹھی میں چھپا رہا تھا تو اس کی نیت میں فطور آ گیا۔ اس نے چند زیور اپنی جیب میں رکھ لیے اور یہی اس کی گرفتاری کا موجب بن گئے۔ اس سارے کام سے فارغ ہو کر وہ صحن کے دروازے میں جا کر ٹھہر گیا اور کسی نمازی یا چوکیدار کا انتظار کرنے لگا۔ یہ اس کے کام کا بہت ضروری حصہ تھا۔ وہ نورے کے مکان کی نشاندہی کرنا چاہتا تھا تاکہ جب حویلی میں ہونے والی تفتیش شروع ہو تو نورے کے مکان سے نکلنے والے مشتبہ شخص کا ذکر بھی آئے۔ کچھ دیر بعد اس نے 2 آدمیوں کو گلی میں نمودار ہوتے دیکھا۔ جب وہ دونوں قریب پہنچے تو وہ مشتبہ انداز میں باہر نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک طرف چل دیا۔ نتیجہ اس کی توقع کے عین مطابق نکلا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ان نمازیوں کے نام صاحب علی اور محمد شریف تھے۔ شریف نے اشرف خان کو رکنے کے لیے کہا اور اس کے پیچھے لپکا۔ اشرف خان بڑھاپے کے باوجود خاصا پھرتیلا تھا۔ اس نے فوراً دوڑ لگا دی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا جیونے کا جوتا نیچے گرا دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا احوال آپ پچھلے صفحات میں پڑھ چکے۔ بات ختم کرنے کے بعد اشرف خان نے گلوگیر آواز میں کہا، تھانے دار صاحب، بیٹی اور داماد کی موت کے بعد میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں رہی۔ آپ مجھے جیل بھجوا دیں یا پھانسی دلوا دیں، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے کہا، اشرف خان، تم چوری کا مال فروخت کرتے ہوئے پکڑے گئے ہو اور اپنے جرم کا اقرار بھی کر چکے ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولا، سرکار، میں نے آپ سے رحم کی اپیل تو نہیں کی، آپ وہی کریں جو آپ کا فرض ہے۔ میں نے اس کا کندھا تھپتھپایا، پھر کہا، تم مظلوم انسان ہو، تم پر ظلم ہوا ہے، میں تمہارے لیے کچھ سوچتا ہوں۔ یہ کہانی جو تم نے مجھے سنائی ہے، اگر چودھری کے علم میں آ گئی تو وہ تمہیں سزا دلوانے کی پوری کوشش کرے گا، بلکہ کوئی عجب نہیں کہ کسی بدماش کے ذریعے تمہیں قتل کروا دے۔
کیونکہ تمہاری کارروائی کی وجہ سے اس کا اکلوتا بیٹا قتل ہو چکا ہے، اس لیے تم یہ کہانی کسی اور کو نہ سنانا۔ بہت بہتر سرکار، اسے بچانے کے لیے مجھے کیا کچھ کرنا پڑا یہ ایک الگ کہانی ہے، اور اس کا جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں۔ صرف اتنا بتا دینا مناسب ہوگا کہ عدالت نے اسے چند پیشیوں کے بعد بری کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد میرا اس علاقے سے تبادلہ ہو گیا۔ تقریباً 1 سال بعد مجھے پتہ چلا کہ نورا لوہار ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ چند روز کے بعد میری ملاقات ایک حوالدار سے ہو گئی جو ہنوز چودھری نظام دین کے علاقے میں متعین تھا۔ باتوں کے دوران اس نے کہا، ملک صاحب، آپ کو وہ نورا لوہار تو ضرور یاد ہوگا۔ بالکل یاد ہے، میں نے کہا۔ سنا ہے کہ وہ ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے؟ وہ مسکرایا، بولا، جعلی پولیس مقابلے میں۔ ہم نے اسے گرفتار کر لیا تھا اور اس کو عدالت کے حوالے کرنا چاہتے تھے، مگر چودھری نظام دین نے موجودہ تھانے دار کے ساتھ ساز باز کر کے اسے مروا دیا۔ پہلی گولی خود چودھری نے چلائی تھی۔ ہم لوگ اسے رات کے وقت جنگل میں لے گئے اور اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر چھوڑ دیا۔ اس وقت اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا، منتیں کر رہا تھا، گالیاں نکال رہا تھا اور تنی ہوئی رائفلوں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہا تھا، لیکن پاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیاں اس کا کوئی بس نہیں چلنے دیتی تھی۔ پہلی گولی چودھری نے چلائی جو اس کی ٹانگ میں لگی۔ اس کی چیخوں سے سارا جنگل گونج رہا تھا۔ پھر دوسرے لوگ بھی گولیاں چلانے لگے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ پوری 6 گولیاں کھانے کے بعد زمین پر گرا تھا، لیکن پھر بھی زندہ تھا۔ ہم نے اس کی بیڑیاں کھول دی۔ چودھری کے آدمیوں نے اس کے پیروں میں رسی باندھی اور اسے مردہ کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے بستی تک لائے، لیکن نورا مردہ نہیں تھا، وہ زندہ تھا اور کھلی آنکھوں سے اپنا انجام دیکھ رہا تھا۔ حوالدار اس کے آخری لمحات کی کہانی سنا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ چودھری نظام دین نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس نے نورے لوہار کو واقعی کتا سمجھ کر پال رکھا تھا۔ اور یوں اس کہانی کا اختتام ہو گیا۔ مجھے ذاتی طور پر تو یہ بہت پسند آئی ہے۔ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔